رسول اللہ دین حسن بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ مٹ جائیں گے نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ ہو نشان عرج تک رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک حضرت خاص پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑ مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن کے بعد اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک تمام سادات کرام علماء کرام اسیران ناموس رسالت و ختم نبوت بالخصوص اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت اللہ و مولانا قاضی طاہر محمود صاحب قامت برکاتہ ملالیہ اور میری تحریک دے تمام ذمہ داران کارکنان عہدیداران اتنی سردی دے اندر قرب و جوار تے دور دراز تو تشریف لے آکے اس محفل میں رونق بخشنا لے سرکار دے سن نوکر سیکیورٹی تے مامور قبلہ بابا جی دے سارے شیر مالک کریم سارے دی حاضری اپنے فضل نال قبول و منظور فرمائے بانی محفل حسن جاوید حسن اور بھائی محمد جاوید حسن صاحب آج دی اس بابرکت محفل پاک دے
میزبان تھوڑے بھی ساڑے بھی انہوں نے تمام ساتھی. میں پرچی بھی نہیں آئی میرے کو, میں اگر نام نہیں جاندا یا نہیں لے سکیا نام تسی پریشان نہیں ہونا. بابا جی فرمانے سن تسی جنہ مالکاں دا کم کر رہے ہو مالک کرو دیکھ رہے ہیں, خدا دیکھ رہے ہیں. یہ تحریک نو رب تعالیٰ نے اپنے کرم نال اپنے فضل نال یہ دولت عطا کیتی ہے کہ ساڑھا کارکن, ساڑھا ساتھی, ساڑھا بھائی, ساڑھے بچے اے رسول اللہ دے نعرے لاندہ مار بھی کھا رہا ہوئے, شل سہ رہا ہوئے, جو کچھ دیکھ رہا ہوئے, انہوں اور کسی نال غرض نہیں ہوندی. انہوں ایک یقین ضرور ہوندہ ہے کہ میرے مالک میں انہوں دیکھ رہا ہے. جنہ مالکہ واسطے آئے ہو مالک تو انہوں دا سونا عجب دے. دن دے پروگرام تے بھی تسی میری صحت دیکھی ہونی ہے, سارے معاملات دا تو انہوں پتہ سی. میں قبلہ شاہ صاحب نے اس ٹائم بھی گزارش کی سی کہ تقریر علی تے کیفیت نہیں ہے, اگر میں نے معافی مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جنہ ساتھیوں نے اہتمام و انتظام کیتا ہے وہ چلو حاضری تو اڈی مطلوب ہے. اور قبلہ قاضی صاحب اور ساڑے پرانے یار نے, پرانے ساتھی نے, ایک بندہ تحریک دی وجہ تو جیلہ بھی جا چکیا ہوئے, تھانے بھی جا چکیا ہوئے, اذیتاں سہ چکیا ہوئے, تو پھر بندہ انہوں نے ساڑھی وجہ تو کوئی گل سننی پوے, اے میں مناسب نہیں سمجھا, میں حاضر خدمت ہوں. یہ میں نے پتہ ہے میری تقریر کی کوئی گل نوی نہیں, گلاں وہی نے جو بابا جی تو اسی سن دے رہے ہیں تو وہی سنیے تو انہوں سنا رہے ہیں, کوئی نوی گل نہیں. ایک چیز تو انہوں جڑی سمجھانا ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنا بے غیرت نے بھی ہے تو مرنا غیرت مند نے بھی ہے. بندے نو کم از کم مرنا غیرت مند ہے. مرنا سارے نے, امیر بھی مرنا ہے, غریب بھی مرنا ہے, تگڑے بھی تے ماڑے بھی. بس دعا کرو کہ اللہ موت غیرت دی عطا فرمائے, غیرت دینی والی موت عطا فرمائے, غیرت ملی والی موت عطا فرمائے. اور یہ صرف دنیا نہیں, دنیا بھی گواہی دے وے تے قبر و حشر دے اندر جنہ دے نام دے ہوتے جان دئیے وہ کریم بھی گواہی دین کے واقعی یہ ساڑھی وجہ ہوئی چاستے تائیں نا. اور دعا منگنی بھی یہی چاہیے دی کہ رب موت دے وے اپنے واسطے اپنے حبیب واسطے عطا فرمائے. رب تعالیٰ اگر موت عطا فرمائے ساڑھی موت اللہ واسطے ہوئے تو اللہ دے حبیب واسطے ہوئے, اللہ اور دے حبیب دے دین واسطے ہوئے. آمین کہہ دو. باقی کیڑا بندہ ہے جڑا اس دھرتی تے صدا رہا ہے, اس دھرتی دے ہوتے اگر صدا رہنا مقصود ہوندہ ساڑھے تو بہت قیمتی لوگ, میں آنا کہ ساڑھے جیسے کروڑا اربہ انہوں دی گرد رات تک نہیں پہنچ سکتے, وہ ظاہری پردے فرما گئے, رخصت ہو گئے. جانا اسی بھی ہے, بس اپنے اپنے حصے دی ٹوٹی ہے جڑی وہ نبھانی ہے. تو میں ہی گزارش کروں گا کہ اقبال نے کیا سی, کار مردہ روشنی و گرمی است, کار دونا ہیلا و بے شرمی است. اقبال کہندہ ہے جس طرح میں اپنے مرشد نو پیر رومی نو عرض کی تھی, میں کہ جناب ہن دین دی گل کیڑا سن دے, ہن دین تے چلنا کیڑا سوکھا کم ہے, ہن تے حالات مشکل تو مشکل ترین ہو گئے نے. انہیں کہا میں نے میرے مرشد نے آخری جڑا پیغام دیتا نا وہ پیر رومی تے مرید ہندی دے سارے مکالمے دا آخری شعر یہی ہے. انہوں دا مفہوم مقصد یہ ہے کہ میرے بچے جدوں تک تو زندہ ہے اپنے حصے دا کم کر, کار مردہ روشنی و گرمی مردہ دا کم ہوتا ہے کہ جناب قوم دے اندر حرارت پیدا کرن, اندھیریاں دے اندر اجالا پیدا کرن, تے کار دونا ہیلا و بے شرمی است. جڑے بزدل لوگ اندر انہوں دا کم ہی بزدلی تے بے شرمی آندا ہے. وہ کہتے ہیں فلانا چل رہے ہیں جو میں چلنا, فلانا چل رہے ہیں کہ میں چلنا. حالات نو تے دیکھو, حالات بہتر ہون گے تے پھر سوچاں گے, حالات چنگے ہون گے تے پھر دیکھاں گے. یہ 2-4 دنوں دی گل ہے, لبیک علیہ ختم
ختم ہو جانا مر مر جانا پھر دوبارہ گل نہیں ہونی. اقبال کہتے ہیں جناب میرے مرشد نے مینوں کیا ہے ایک گل یاد رکھ, اگر تو چاہنا ہے تے دھرتی دے اوتے تو جدوں رخصت ہوئے تو تیرا مالک تیرے تے راضی ہوئے, اندھیریاں دے گلے نہ کر, اپنے حصے دے دیوے بال کے جا. سمجھ آئی؟ اور کسی نے آخیا سی کہ شکوہ ظلمت سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع ہی جلائے جاتے, کہ کم از کم ہو تسی کسے پاسے نہیں تے اپنے گھر دے اندر ہی رسول اللہ دے دین دی غیرت دا پیغام دیندے رہو, کہ جس ٹائم مرو تواڈے اہل خانہ تواڈے اس کردار دی وجہ تو اگر اس رستے تے چل پین گے اللہ تانوں دی برکت نال اگلے تواڈی ساری منازل نو آسان فرما دے گا. باقی رہی گا موت, اندے تو مفر نہیں, انہیں آنا ہی آنا ہے. اور ساڑھے اس پورے ماحول دے وچ میں حضرت عبداللہ بن جہش دی ایک دعا سنا کے تے میں اپنی تقریر نو اختتام دی جانب لے جاؤں. محبت والا قدر سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کے اندر کہ بالکل جنگ دا این پیک دا ٹائم کہ ہون بس جنگ شروع ہونا لی تے میں نو حضرت عبداللہ بن جہش نے پکڑے ہاتھوں, کہنے لگے چلو جی دعا کریے, قبولیت دا ٹائم ہے تے دعا کریے, اپنے واسطے کچھ مانگ لئیے. کہ جی بالکل دعا کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی ہن ہر بندہ جو اپنے واسطے خود مانگ سکتا ہے, کوئی دوسرا بندہ وہ ترجمہ نہیں. میں نے استاد جیل چ گل کی سی, وہ ایک بندے کا کوئی پیغام سی, میں کہ جی وہ کہہ رہے سی فلاں نو مل لینا, تو میں تاں پیشی تے نہیں آ سکیا. آپ نے فرمایا اگر دوبارہ ملاقات ہوئے نا انہوں کہنا کہ ہن پیشی تے آ کے ساڈے نال گل کری, اس واسطے کہ کوئی بندہ کسی دا صحیح ترجمان نہیں ہوتا, صحیح ترجمانی بندہ اپنی آپ ہی کر سکتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ انہاں کہا کہ جناب دعا تسی آکھو گے مینوں میں دعا کراں, میں تانوں آکھاں تسی دعا کرو, تے ہو سکتا ہے کہ جو تسی منگنا چاہتے ہو میں صحیح طرح منگ نہ سکاں, ہو سکتا ہے جو میں منگنا چاہنا میرے واسطے تسی انج نہ منگ سکو. انج کرنے ہاں کہ پہلے تساں دعا منگو تے میں آمین آکھاں, پھر میں دعا منگا تے تساں آمین آکھاں. سبحان اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. حضرت ساز کے اندر میں دعا منگی, یا اللہ جس ویلے مقابلہ ہویا اج میرا کسی تڑے کافر نال مقابلہ ہویا, جس ویلے مقابلہ ہویا کسی بہادر کافر نال سامنا ہویا, لڑدیاں میں انہوں مار دیا, قتل کر دیا, انہوں سر کرم کر دیا, جدوں پر جائے میں انہوں سناتیاں دی تلوار تے انہوں گھوڑے کے قابض ہوں, والی غنیمت لے کے جاؤ, مدینے جاؤ, زندہ جاؤ, غازی بن کے جاؤ, میں جناب اعلیٰ اس جنگ دے اللہ تیرا جانی نقصان نہ ہویا. اس ویلے کہہ دے میں دعا منگی, حضرت عبداللہ کہہ دے آمین, یا اللہ میرے دوست کی دعا قبول فرماؤ. پھر جناب کہہ دے اور میں دعا منگنے لگا, میری واری نہیں ہے, میں آمین کہہ دیا. پھر سنو دعا حضرت عبداللہ دیا, انہاں سارے لوگوں واسطے جنہوں میں کہنا آئے دین کے لیے, حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہمارے ساتھ چلے. قاضی صاحب کہہ دے جناب ساڑھے نال چلو, لگے کہہ دے مولوی صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے, پر برادری وچ لگ بھی رکھنا ہوندا ہے, برادری وچ منہ رکھنا ہوندا ہے, برادری وچ جناب اعلیٰ سلام دعا رکھنی ہوندی ہے. انہاں واسطے جملہ حضرت عبداللہ دا آپ نے کی فرمایا, اللہ جی میرا بھی کسی تگڑے کافر نال مقابلہ ہویا, لڑدیاں مقابلہ کردیاں جرت نال لڑدیاں میں شہید ہو جاواں, پھر مینوں مارن والا مینوں شہید کرن والا میرا دشمن چپ نہ کرے, سواری تو تھلے اتر آیا, اتر کے آ کے میرا نک کٹ دے, میرا نک بھی کٹ دے, میرے کن بھی کٹ لوے, میری آنکھاں کٹ لوے, میرے ہونٹ کٹ لوے, میرے ہتھاں تے پیراں نو کٹ لوے. تے جس ویلے میرے مولا قیامت دے دن میں آواں, قبر وچ جدوں دنیا اٹھائی جا رہی ہوئے, یا اللہ میں بھی آواں تے اس ویلے میرے قریب میری نک میرے نال نہ ہوئے, اس ویلے میرے کن میرے نال نہ ہون, اس ویلے میرے ہاتھ پیر میرے نال نہ ہون, تے میں آواں تیری بارگاہ دے اندر, تے تو پوری دنیا دیکھ کے میرے تو سوال کریا, او میرے عبداللہ تیرا نک کتے رہ گیا,
تیری آنکھاں کتنے رہ گئی، تیرے ہونٹ تیرے ہاتھ پیر کتنے رہ گئے؟ تے میں آنکھاں میرے اللہ تو سب کچھ عطا فرمایا سی، پر میں دے آیا فی حب کا وفی حب رسول کا، تیری محبت دے آیا، تیرے نبی دی محبت دے آیا۔ جدو میں آنکھاں میں نک کٹوایا تیرے واسطے، جدو میں آنکھاں میں ہونٹ کٹوائے تیرے واسطے، کان کٹوائے تیرے تے تیرے نبی واسطے، تے میرے اللہ پوری دنیا کے سامنے تو میری گواہی دے، میرا بندہ سچ کہہ رہا، ماشاءاللہ لو میرا بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، عبداللہ سچ کہہ رہا ہے، بس یا اللہ میری گواہی دے دے لیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا کہ میں سب کچھ لٹایا تیرے واسطے، اسے واسطے تے جناب اعلیٰ ساڈے وڈے فرما دے لیا کہ جے کر یار نام دا ملے چھولی پان یہ تھل سکیے جیکر یار دلوان دی ملے سولی جو جالے پیشان بس اتنا پیغام ہے۔ اساں تے فرضی پتہ نہیں کس چیز نو لگ سمجھنے ہو، سانو نالی دے نام تے سڑکاں دے نام تے نوکری دے نام تے برادری دے نام تے پرچیاں دے دیاں حمایت کر دیاں ٹھپے لا دیاں کوئی شرم نہیں آندی، لیکن دین دے نام تے حضور دی ناموس دے نام تے آقا دی عزت دے نام تے کسے نال کھڑے ہوندیاں سانو شرمندگیاں بھی آ جاندیاں، سانو لوکاں دیاں گلاں دی پرواہ بھی ہو جاندی ہے۔ یہ بڑا عجیب جب دوہرا میں آ رہے تے گل کر رہے ہیں، ہم بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور عشق رسول دعوے دا نام نہیں عمل دا نام ہے۔ ایک اللہ دعوے دا نام نہیں، ایک کردار بول دے کہ تسی واقعی عاشق رسول ہو، سمجھ آئیے؟ میرا تے تو کردار بولے، فاروق اللہ سنو جی بزدل ہوئے تے دعوے کیتی جائے جناب میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، میں فلاں، او بھائی میری اگر بزدلی ہے تے میرا دل اگر چھوٹا ہے تے میں نے اے حق کنے دیتا ہے کہ جڑے دلیر نے میں انہاں دی دلیری دا بھی انکار کر دیتا۔ اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تے میں نے کنے حق دیتا ہے کہ میں حضرت خالد بن ولید دی تلوار دا بھی انکار کر دیتا۔ اگر میں لڑن جوگا نہیں کہ میں نے کنے حق دیتا ہے کہ میں مولا علی المرتضی شیر خدا لجپال دی بہادری تے دلیری دا بھی انکار کر دیا۔ میں اپنے تک رکھا نا کہ بھائی میرے تو نہیں لڑے، میں ماڑا میں کمزور، انہوں سارے دین دے اتے سٹن دی ضرورت نہیں، ہونا سارے دے کے گل ہے ساڑی جو اپنے آپ نو عشق رسول، عشق صحابت، عشق اہل بیت دے دعوے دار نے، اکھاں دے سامنے دین لٹتا رہے، اکھاں دے سامنے دین دے خلاف قانون چل دے رہن، بڑھ دے رہن، اکھاں دے سامنے بتی بتی بل جناب ایک دن اچ پاس ہو جاون، کسے دے کان تے جو نہ رنگے تے صرف مطالبہ ہو جائے گستاخ رسول جناب اعلیٰ جتنے بھی لوگ نے انہوں دے خلاف صرف آواز کوئی اٹھا لوے تے فوراں تل ملاحٹ شروع ہو جائے، فوراں جناب اعلیٰ درد شروع ہو جان، فوراں پریشانیاں شروع ہو جان، یہ گلنا مومن نو زیب نہیں دے دی، پھر ساریاں دی رگے انسانیت بھی پھڑکنا شروع ہو جائے، ساریاں دے ہیومن رائٹس دے جذبات بھی بیدار ہو جان، تیرا کھن کے جناب دیکھے نا انسانی حقوق بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہنا دیکھو سر کسی جانور نال بھی ناحق ظلم دین برداشت نہیں کرنا، بے شک یہ پکی بات، لیکن انہوں مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تسی صرف جانوران دے حقوق تے لگ جاؤ تے انسانان دے حقوق تانوں یاد ہی نہ رہے۔ تسی دیکھیا کہ پاکستان دے اندر گورنر سلمان تاثیر نو جس وقت ان دی گستاخی دی پاداش غازی صاحب نے کیفر کردار تک پہنچایا تے پاکستان دے سارے ٹی وی چینلز تے پوری جناب اعلیٰ پاکستان دی لبرل کمیونٹی نو انسانیت یاد آئی کہ نہیں آئی؟ اونچی بولو آئیے جی۔ تے
اپریل دے اندر 27.5 بندے شہید کیتے. 10 سال دا جناب اعلیٰ بچہ بھی شہید کیتا, 70 سال دا بابا بھی شہید کیتا, جوان بھی شہید کیتے. اسی کرلان دے رہے, چیخ دے رہے, مسجد دے اندر فریاد کر دے رہے. کسی نو انسانیت یاد آئی؟ کسی نو کوئی انسانیت, کوئی ہیومن رائٹس, کوئی انسانی حقوق, کوئی تھوڑی بہت ہمدردی کسی دی نظر آئی؟ کوئی گل کرن واسطے تیار نہیں سی. تے سانحہ ساہیوال دا واقعہ ہو کیتا جنہاں نے, اسی پہلے کیا انہاں دا تعین کرو, وجوہات دا تعین کرو, پکڑ کے لے انہاں جنہاں سٹیکراں دی گل کر دیو, آج تک وہ سٹیکر تے سامنے لے آؤ نا کہ وہ کیڑی جماعت دے سن, تانوں پتہ لگ جائے گا کہ اصل لوگ کون سے. ہائے ہائے بے شک تسی وہ لے کے آؤ نا. ساڑھے تے سٹنا آسان ہے. اسی کہنے ہیں جڑی چیز تے لڑائی دی بنیاد بنی ہے, صرف وہ سٹیکر دنیا نو دکھا دیو تے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے. بے شک اس ویلے سارے نو انسانیت یاد آ گئی. میں بس یہی گل کرنا چاہنا, وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے غالباً گلستان کے بوستان دے اندر انہاں ایک واقعہ لکھیا, حکایت لکھی. ایک لوہار دا کتا سی, وہ سارا دن ستا رہندا سی. جتنا مرضی لوہا کٹیا جائے انہوں جاگ آندی نہیں سی. تے جس ٹائم وہ لوہار روٹی کھان لگدا سی نا, تے اون روٹی چبان دی چپچپاہٹ دی آواز تو اٹھ پینا سی, اودے کن کھڑے ہو جاندے سی کہ بھی ہن کوئی نہ کوئی بوٹی سٹن گے جناب, تے یا کوئی روٹی دا ٹکڑا آئے گا. پاکستان ساڈے دے لبرل تے پاکستان ساڈے دے اندر جناب جتنے بھی باہر دے ٹکڑیاں تے پلن والے جڑے بھکاری نے, نام نہاد لکھاری, انہاں سارے دی کیفیت بالکل ایویں ہے کہ اسلام دی اٹ نال اٹ وج جائے, مسلمان دے جناب گھر تباہ ہو جان, بستیاں جل جان, زندہ 2 حافظ قرآن جلا دیتے جان لاہور دے اندر, انہاں دی انسانیت نہیں جاگے گی. لیکن جو جناب اعلیٰ کسی واقعے نو اسلام دے نال جوڑ کے تے مولوی دے ہوتے یا اسلام پسند طبقے تے الزام دا موقع ہوئے گا, پھر تسی انہاں دی پھرتیاں ویکھو, انہاں دی انسانیت ویکھو, انہاں دے رونے ویکھو. میں بس اتنا کہنا چاہنا, کوئی بات نہیں. بابا جی فرماندے سن بس اکھ بند ہون دی دیر ہے, لگ پتے جانے نے تھانوں بھی. اکھ بند ہون دی دیر ہے, جنہاں پیچھے تسی مردے پھردے ہو, جنہاں پیچھے تسی اپنے دین تے ایمان دے سودے کردے پھردے ہو, اللہ دی قسم ہے انہاں تواڈے جنازے وچ بھی نہیں آنا. جنازے دے اندر جڑے نہ شریک ہون انہاں پیچھے تسی اے کچھ کردے پھردے ہو. تے اس کریم آقا واسطے اسی جانا کیوں نہ دئیے, جنہاں قبر وچ بھی کم آنا ہے, جنہاں حشر وچ بھی. سبحان اللہ. سانو تسی کہندے ہو جناب کچھ حالات کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, کچھ یہ ہوتے ہیں. حالات دے تقاضے کی نہیں, حالات دے تقاضے سنا کے تسی پونی صدی تو سانو اغیار دا غلام رکھیا ہویا ہے. پونی صدی دے وچ قبلہ بغیر کوئی سمجھ لو کہ کشمیر فتح کیتے ہوئے, بغیر جناب جونا گڑھ جڑا وہ ساڈے جناب اج بھی انہاں دے وارث نے جڑے ساڈے نال رلن دیاں گلاں کردے نے, بغیر جناب کوئی حصہ مزید اپنے نال شامل کیتے اسی جناب پونی صدی بعد حالات اینے کہ دہشت گردی دے نام نہاد جنگاں جنہیں اندر 80,000 بندہ شہید ہو گیا ساڈا, تے لبیا کچھ بھی نہیں. تے پاکستان دا 150 ارب ڈالر دا نقصان ہو گیا, جنہ قرضہ ساڈے تے دے نالوں ساڈا زیادہ نقصان ہو گیا. لیکن پاکستان دا کچھ بڑھیا بھی نہیں, تے پاکستان دی عزت بھی نہیں بنی. تے 42 سال تو جڑے افغانستان میں جنگ چل رہی ہے, اج بھی ساڈا روپیہ جے انہاں دے جناب 1 روپیہ ہوئے تے ساڑھے پونے 2 روپے ہوندے نے. اج بھی جناب انہاں دی کرنسی ساڈے نالوں چنگی ہے. تے من لیا کہ امن دی راگ الاپ کے بزدلی دکھا کے غیراں دی چمچا گیری نال عزت نہیں بندی. عزت جدوں بھی ملدی ہے رسول اللہ دے دین دی برکت دے نال. اے چمچا گیریاں بند کرو. تسی اگر چاہندے ہو واقعی خدا دی قسم 80,000 بندہ شہید نہیں سی ہونا, اگر ایمانداری نال ساڈے پاکستان دے حکمران جہاد کر دے تے کشمیر بھی آزاد ہو جانا سی, تے ہندوستان دے اندر بھی رسول اللہ دے دین دا جھنڈا بلند ہو جانا سی. پر کوئی کھڑا ہوئے تے سے لڑائی دی گل کریے کہندے نے مولوی یہ دہشت گرد ہے, یہ شدت پسند ہے. سبحان اللہ. او کہندے نے کسی بے غیرت تو پوچھیا سی کہ تینوں کدی غصہ بھی آیا؟ انہیں کہ جی بڑا آندا ہے. انہیں کہ کدوں؟ کہنا جدوں کوئی غیرت دی گل کردا. انہاں دی بالکل وہ کیفیت ہے کہ آپ انہاں دین دی غیرت دی ملی جذبات دی گل کرنی نہیں. جیڑا کرے اودے تے ہور غصے ہو جان گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم نے جناب یہ بات کر دی. عالمی سطح پہ ہمارا منہ, ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو. تہاڈا منہ کتھے ہے جڑا تسی دکھاؤ گے؟ تہاڈا منہ ہے کتھے؟
یہ وہ کہتے سن یہ منہ اور مسور کی دال. تھوڑی حیثیت کی ہے کہ تسی گلاں کردے ہو منہ دکھان دیاں, تسی چمچگیریاں کر کر کے غیار دیاں تھک گئے ہو, مر گئے ہو, تانوں اگلے منہ نہیں لاندے, تانوں کوئی جناب اپنے سامنے بٹھان واسطے گل نہیں کردا, تانوں جناب او ملک جن دی معیشت دی میم بھی کوئی نہیں وہ بھی تانوں آ کے جتیاں مار کے ٹر جاندا ہے تے تسی جناب اون دے اگے بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہو. خدا دا خوف کرو اگر تسی چاہندے ہو کہ معاشرے دے اندر, دنیا دے اندر, پاکستان دی ہاں دے اندر ہاں ہوئے, پاکستان دی نا دے اندر نہ ہوئے. رستہ ایک ہوئے جڑا ساڈے بڑے دکھا گئے کہ اس رستے تے چلو گے تے پاکستان نو اللہ پوری دنیا دے اندر عزت دے دے گا. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. ایک ہی بیداری پیدا کردیاں ساڑھے بابا جی دنیا تو رخصت ہو گئے. ایک ہی بیداری پیدا کردیاں مارن کھاندے ہوئے جناب ساڑھے کتنے ساتھی اس دنیا تو رخصت ہو گئے. ساڑھے امیر محترم 7.5 مہینے قید گزار کے باہر آئے, ہزارہ ساتھی ساڑھے جیل کٹ کے آئے, قاضی صاحب سمیت ایسے تمام جناب حضور دے غلام اذیتاں سہ کے آئے. لیکن اے حکمرانہ دی غلط فہمی سی کہ جیلہ ویکھ کے تے معاملہ بند ہو جائے گا. اللہ دی قسم میں تے ایک بندہ بھی نہیں ویکھیا جڑا جیلوں نکلیا ہوئے تے منہ بڑھا کے آیا ہوئے. اسی تے جڑا بھی دیکھیا جیل چوں نکلیا تے وہی نعرے لانا ہے لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. سب نبیان سب نبیان سب نبیان, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, ایسی تیرے جان نثار. بہت عجیب گل دسیے او بابا جی فرمانے سن ساڈے سینے 'چ بڑے راز نے جڑے لے کے اسی قبراں ٹر جاں گے, جڑے تانوں دساں گے نہیں. پاکستان دے اندر قبلہ ایسے ایسے مذہبی لبادے دے اندر ایسے ایسے گدی نشین جنہاں دا کسے دورے بڑا نام ہوندا سی, انہاں دے طرفوں جدوں تانوں پیغام ملن کہ اے نعرہ کسی طریقے نال بند کراؤ, ان دی وجہ تو سانوں باہر بڑے مسائل نے, ساڑی جناب بڑی پوچھ گچھ ہوندی ہے کیڑا جی من سبا نبیان. ہن سوچو کہ چلو ایک نعرہ میں جناب ایجاد کیتا ہوئے تے تانوں پریشانی ہوئے, ایک رسول اللہ دی حدیث ہے, تانوں حضور دے فرمان تو بھی مسئلہ ہے, اے تے کدی بند نہیں نہ ہو سکدا. تسی جیو یا مرو, اے یاد رکھو کہ دین تواڈے آستانیاں, تواڈے مدرسیاں, تواڈیاں یونیورسٹیاں, تواڈیاں اسمبلیاں دی وجہ تو نہیں کھڑا, بلکہ سارا کچھ رسول اللہ دے دین دی وجہ تو کھڑا. بے شک پکی بات. باقی رہی گل ساڈی, سانوں کوئی دھمکی نہ دے کہ جناب پھر ایسا ہو جائے گا, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جان کے کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے آپ کو پھر سڑکوں پہ آنا پڑے, جس سے آپ کو پھر احتجاج کرنا پڑے, پھر آپ کو ایسا جناب اعلیٰ دھکیلا جائے گا, پھر بالکل جناب القاعدہ کی طرح بنا دیا جائے گا, پھر یوں کر دیا جائے گا, پھر وہ کر دیا جائے گا, پھر یہ کر دیا جائے گا, پھر نام و نشان مٹا دیا جائے گا. میں کہ یار تسی پہلے بھی بڑا کچھ کر چکے ہو, پھر کر کے دیکھ لو. دین ساڑھے سر نہیں کھلوتا. اسی جنہاں نو اے لگدا سی نا کہ جناب اے احتجاج, اے دھرنے, اے جناب صرف شورا کرا رہی ہے, صرف جناب اعلیٰ اے فلاں ذمہ دار کرا رہے ہیں, تو تسی 7-8 بندے جیلیں سٹ کے جڑے پہلے تو نظر آندے سن, ان دے باوجود بھی تسی دیکھیا کہ رسول اللہ دے غلام پہلے نالوں بھی زیادہ قوت نال نکلے نے. سانو سارے نو اکا مار بھی دیو نا تو پھر بھی یہ قوم رسول اللہ دے دین واسطے کھڑی ہوئے گا انشاءاللہ. کوئی پریشانی بس اتنی جی گل ہے, تسی جو مرضی کرنا ہے کرو, پر رسول اللہ دے دین نے صدا رہنا ہے. اور اے سانو ساڈے امیر محترم نے سکھایا. میری 3 مہینے دی نظر بندی مکی تے میں لے گئے CTD والے, میں ریمانڈ کٹ کے واپس آیا تے 1-2 منٹ دی میری ملاقات ہوئی امیر محترم نال. جیل میں انٹر ہو رہا سا تے زیارت ہوئی تے میں کہ کی صورت حال ہے, تے میں نے کہنا خیر ہو سی انشاءاللہ.
نال مسکرا کے پھر وہ جملہ دہرایا کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، پر میں تو تھوڑی بہت ہلکی ہلکی آواز میں سنا دینا. میرے امیر کا جڑا حوصلہ ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا الامام جنت، حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے. جدو امیر دلیر ہوئے نا تو پھر میرے جیسے بزدل بندے بھی دلیر ہو جاتے ہیں. جس ٹائم امیر بزدل ہوئے تو پھر لڑنا کنے ہے، پھر تو سارے کہنا بھائی تہاڈی مہربانی ساری جان چھاڑ دیو. تسی سوچو کہ رب دا کتنا بڑا کرم ہے ساری جماعت تے کہ بابا جی بھی اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائے تے دلیر، اللہ تعالیٰ نے انہوں تو بعد انہوں دے لخت جگر عطا فرمائے تے وہ بھی اللہ نے دلیر عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو کہنا ہے خطیب الاسلام پریشان نہیں ہونا، ہے مشق سخن جاری اور چکی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کرو کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. عزیز صرف اتنا دسنا چاہتے ہیں وہ گستاخاں نال کھلو کے انہوں نے کوئی شرم نہیں، انہوں نے گستاخاں دی حمایت کر کے شرم نہیں. کہ سانو حضور دی عزت پہرا دے کے کیوں شرم ملی ہو. میں پہلے بھی شاید تانوں گل سنائی ہوئے، وہ جیل دے اندر نا پچھلے کریک ڈاؤن دے اندر حضرت نال کوٹ لکھپت صاحب دے اتھے وہ جیل والے دعا دے دے اللہ تانوں معاف کرے، وہ ہر قیدی نوں دعا دے دے. تو حضرت نوں 2-3 دفعہ وہ چیف نے دعا دیتی نا تے آپ نے فرمایا سونا ہے تیری گل دا مطلب اگر یہ ہے کہ رب دیاں نعمتاں ملیاں نے، اکھاں ملیاں، ہاتھ ملے، دل ملیا، زبان ملی، تے ایک نعمت دا بھی اسی شکریہ ادا نہیں کر سکے، اسی انہیں مجرمہ کہ بالکل واقعی تو تینوں دعا کرنی چاہیے اللہ سانو معاف کرے کہ اسی انہیں شکریہ دا حق ادا نہیں کر سکے. لیکن جڑے پاسے تو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ جو اسی کر کے آئے ہیں شاید وہ جرم ہے جس بنیاد تے اسی آئے ہیں اون دی معافی ہوئے تے پھر اسی باہر نکلیے تے کدی نہ کریے. فرمایا سے تو باہر آ جا، وہ جرم نہیں، خدا دی قسم ہے تے سعادت والی گل ہے کہ رب نے سانو حضور دی عزت دے پہرے دی توفیق دیتی ہے. آپ نے فرمایا سونے رب نے پھر اگر باہر کھڑیا اور باہر جا کے بھی کوئی کچھ کرنا ہے جڑا کر کے اتھے آئے بیٹھے. سبحان پیارے ہو ساڑھے واسطے تے کام ہی بڑا سوکھا رہ گیا. اسی تے اسلام نو صرف پرچی دینی ہے نا، بھاویں بلدیات دی ہوئے تو بھاویں بڑے الیکشن دی ہوئے، اسی تے پرچی حضور دے دین نو دینی ہے. آ جا یار جس سر دین دا بھی ٹائم آ جائے. وہ ایک صوفی شاعر دا ایک جملہ سی، وہ کہنا ہے سر لہو دی دومڑی تے یار ہیرے دی کان، سر دے آ جے یار ملے تے پھر بھی سستا جانا. یہ تے جناب بڑا کمال دا سودا ہے کہ بندہ جان دے کے جے اللہ اور انہوں نے حبیب نو راضی کر لے تے اس تو سستا سودا ہوئی کوئی نہیں سکتا. اس واسطے کوئی کسی غلط فہمی دا شکار نہ رہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ دا آسرا بابا جی فرمانے سن اپنے رب پہ ہے، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے. تواڈے چاند دے نال نہ ختم ہونی ہے، نہ تواڈے چاند دے نال منظر تو آؤٹ ہونی ہے. کئی کہنے نے دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہاں الیکشن انہوں نے پھر چوری کر لیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. میں کہ جناب کی چاہتے ہیں جو تسی چاہ رہے ہو وہ نہیں ہونا.
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਦੁਬਾਰਾ کہ پھر اے اسلام دی ہر آواز نو دبا دیں. انج نہیں ہونا جو بابا جی نے کم خدا دی قسم رسول اللہ دی ناموس دا کیتا ہے. ان دی برکت یہ ہے کہ اس وقت الیٹ کلاس دے گھراں دے اندر، اس وقت ڈیفنس دے اندر، ڈی ایچ اے دے اندر، اس وقت بڑی بڑی جناب اعلیٰ بحریہ اور بڑی بڑی جناب بڑیاں کوٹھیاں والے دے گھراں دے اندر اس وقت لبیک دی آواز گونج رہی ہے. اس ویلے جناب بالکل وہ بچے جڑے جناب ویڈیو گیماں دے اوتے رات گزاردے سن اس ٹائم بابا جی دے بیان سن رہے ہوندے نے. وہ لبرل سابقہ جڑا بعد دے اندر ہن تے لبیک وچ آ گیا کہندے آپ کو پتہ ہے حضرت کہ ہم کس لیے لبیک میں آئے؟ کہ نہیں، کہنا جب ہم حضرت سے متاثر نہیں بھی تھے نا کہ ان سے اختلاف رائے تھا، تب بھی ایک بات ضرور تھی کہ ہم کہتے تھے کہ یار بابے کی بات سے 100 بار اختلاف صحیح، لیکن بابا جو بولتا ہے وہ بولتا اندر سے. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کچھ بول رہا ہو تو اندر کچھ اس کا اور کہہ رہا ہو. کہتا اس کے بعد پھر یہ ہوا ہم نے ان کا تعارف میڈیا کی زبان پہلے سنتے رہے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو پھر ہمارے دل میں ایک تجسس ہوا کہ سنے تو صحیح آخر اس میں چیز کیا تھی. اتنے بندے ایسے تو نہیں کسی کے جنازے میں آ جاتے، اتنے بندے کروڑوں کی تعداد میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ دنیا کی تاریخ جو ہے نا وہ عجیب دنیا کی تاریخ جو ہے نا وہ بدل کے رکھ دی جائے کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا ہو جائے. کہتے جب سے حضرت کو سننا شروع کیا ہے سارا ماحول ہی بدل گیا ہے. میں کہنا اے ہوتا ہے کلندر دا انداز، وہ پنجابی بھی بولے تے مزدور نو برابر دی سمجھ آئے تے انجینئر نو بھی برابر دی سمجھ آئے، سائنسدان نو بھی برابر سمجھ آئے تے ڈاکٹر نو تے وکیل نو بھی برابر سمجھ آئے. ایسی اخلاص بابا جی دا جن دی برکت ہے کہ انشاءاللہ سانو نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد حضور دا دین تخت آ رہا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ پاکستان دیا ساری اسمبلیاں لبیک دے نعرے گونجن والے نے بہت جلدی انشاءاللہ رسول اللہ دے دین دے مطابق پاکستان ایک فیصلے ہون گے انشاءاللہ. اسی کھڑے ہو حضور دے دین نال جو مرضی ہو جائے کھڑے ہو، پکی بات ہے. سجے کھبے دیکھو جی پکی بات ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب اعلیٰ حالات جیسے مرضی کا چنوان بابا جی دی طرح استقامت حضور دی عزت دے پہرا دینا ہے. حتیٰ کہ جناب اعلیٰ بخار ہوئے، بیماری ہوئے، تکلیف ہوئے، ان دے باوجود بھی نہ سے رسالت کی پہرےداری کر رہی ہے. جو دی برکت ہے اس اخلاص دی برکت 8 سال تو زیادہ وقت گزر کے آیا. آج منصب نبیان فقتلوہ نارو، بچے بچے نو یاد، جوان جوان نو یاد، بوڑھے بوڑھے نو یاد، مشرق تو مغرب تک امت دا بیانی آئے نالا بن گیا آیا. آج بابا جی نو جناب اعلیٰ دنیا یاد کر کے کہہ رہی ہے بابا تیرے پڑھائے سبق اسا یاد کر لینے آ ساڑے کروں سن لے جی میں تو سب جناب اعلیٰ سانو پڑھایا اسیوں میں اپنے بچیاں نو یاد کرایا کہ من سب نبی اس نعرے نو سب نے سنے اس نعرے نو میڈیا بھی سنے انٹرنیشنل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سب نے سنے. اے بابا آج جناب اعلیٰ تیرا مرید، تیرا کارکن، تیرا سپاہی یہی فریاد کر رہا ہے خدا دے واسطے ایک بار آ جا صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سونا مٹھی گفتار آ جا ایک چہرہ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے تاجدار ختم نبوت اے
بابا جی دے فیض ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا کہ آج بوڑھا بھی جوان بھی بچے بھی رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دین واسطے ہر حال وچ راضی اور تیار نے اندروں تیار نے اور یار اے ساڈے بچے جنہاں دی کھیڈن دی عمراں تسی یہ سوچو کہ یار سارا کچھ چھوڑ کے انہاں نوں جو چس لبیک دے کم کرنے چاہتی وہ کسے کم وچ نہیں آئے باقی ساریاں سیاسی جماعتاں دے برکر جوڑ لو میں آنا کہ ہزاراں لکھاں روپے دی مراد لے کے وہ انج دا کم نہیں کر سکتے جے میں بابا جی دے منن والے بغیر کچھ لے اپنی جیب وچ لا کے خوش ہو کے کام کردے نے اے بابا جی دے اخلاص دی برکت وہی وجہ ہے کہ انہاں سارے دیکھیا ہے تسی دیکھیا نہیں پیر مبارک اتنے بیٹھے بیٹھے سن جانے لیکن بیٹھے جناب اتنے تین دن بیٹھے رہے اسی خود کئی دفعہ کیا کہ مہربانی کرو کچھ آرام فرماؤ ڈاکٹر آرام دا مشورہ دیندے نے کہ 6 مہینے آرام کرو تے اگر تہاڈی ٹریٹمنٹ کیتی جائے تو تسی چلن جوگے ہو سکدے ہو آپ نے فرمایا خطیب الاسلام بستر تے مرن نالوں بہتر ہے بندہ حضور دی گل کرنا میں بڑی کوشش کی اے ساڈے لاہور دے نال شکرا ہاسپٹل اے کالا شکا کو لنگو نا تے امامیہ کالونی تو پہلے آمیں سجے آتے اتوں دے ڈاکٹروں نے بڑی دفعہ کوشش کی تھی ایک ڈاکٹر صاحب میں اتنی دفعہ فون کر دے میں شرمندہ ہو جاؤں انہوں نے کہ جی مہربانی کرو تسی سانو موقع دے دیو اسی اپنی جناب ٹیم لے کے اتنے آ جانے میں حضرت نو عرض کی تھی کہنا نہیں ہے تو بادشاہ والی گل نہ کر دے جدو میں اصرار کیتا سعد بھائی نے میں اصرار کیتا پھر غصے چ جلال آ گئے پھر کہندے نے تانوں پتہ نہیں میں ایک باری کہہ دیتا ہے تانوں بس چپ کر جاؤ تو مختصر ہے یہ کہ انہیں اندر بھی ایک راز ہے انہیں اندر بھی ایک راز ہے بس یہ آکھیا اسی چپ کر گئے سانوں نہیں سی پتا کہ جناب وہ راز سینے چ لے کے حضرت نے دنیا تو ٹر جانا ہے اور یہ راز بعد وچ کھلنا ہے جدوں آپ نے دنیا تو جانا ہے کہ دنیا نو پتہ لگے کہ آپ کس حال دے اندر بیٹھ کے حضور دی عزت تے پہرا دیندے رہنے ساڈے ایک بزرگ ساتھی نے اور وزیر آباد تو انہوں دا پیر اتھوں کٹیا ہوا ہے گٹے توتے جناب تے انہوں نے پلاسٹک دی باقی لت وغیرہ لوا کے تے تھوڑا بہت چل دے وہ سنا رہے سن میں نے پچھلے مہینے میں ایک جلسے تے گیا کہندے میں حضرت تو اجازت لین گیا کہ دیکھو نا جی میری لت کٹی ہوئی ہے تے میں بڑی مشکل نال ٹردا تے میری نہ کوئی ایسی ڈیوٹی لاؤ جہدے وچ کوئی نہ جانا آنا نہ پوے تے مہربانی فرماؤ میں ویسے خدمت کردا رہاں کارکن دے طور تے لیکن میرے تو نہ جان آن دی ڈیوٹی نہیں ہوندی میری حالت دیکھو تے استاد کہندے نے ساریاں گلاں سنن تو بعد مینوں کہندے نے حاجی صاحب ایک پیر کٹیا میں کہ ہاں جی کہندے نے پلاسٹک دی لت لوائی ہے میں کہ ہاں جی تو استاد نے فرمایا تھوڑا بہت چل لیندے ہو واش روم چلے جاندے ہو ادھر آن جان کو کر لیندے ہو ہلکا پھلکا سوٹی دے آسرے میں کہ ہاں جی کہندے نے یار ایک پیر دا تہاڈا مسئلہ بنیا ہے تسی کہندے ہو کم نہیں کرنا تے میں تے بالکل ویل چیئر تے ہاں پھر کون کرے گا جے اسی سارے گھراں نوں بیٹھ جائیے پھر کرنا کنے کہندے نے اس انداز وچ انہاں گل کیتی میرے کول کوئی بہانہ نہیں سی میں ہاتھ جوڑے میں کہ قبلہ میریاں باواں بھی کوئی وڑ دے میں ہن وچ پھر بھی جاؤں میں کام کراں گا میری غلطی معاف کر دیو تے اس حالت دے اندر جناب سفید داڑھی دے باوجود حاجی صاحب آج بھی تحریک دے اندر ڈیوٹی دے رہے ہیں کم کر رہے ہیں تو انہوں سارے انہوں یہی پیغام میرا مر ویسے بھی جانا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑھا ہو کے مرد ہے یا کوئی جناب لاغر ہو کے ہی مرد ہے موت دا ایک وقت مقرر ہے وہ کسی ٹائم بھی آ جانا ہے کم از کم انج حضور دے نال وفا کر دیں جاؤ کہ جس ٹائم قبر وچ پہنچو بابا جی جملہ فرما دے سن کہ اتنا تے حضور دے دین دا کم کر دیں جاگ لو کہ جس ٹائم سرکار آون تے فرمانے نو سن دے ہوئے بڑا جاگ کے آیا میرے ہمارے سن اتنا تے کم کر کے جاؤ کہ سرکار قبر وچ آکھنے میرا ہی ہے اینو سن دے ہوئے میرے واسطے بڑا ہی جاگیا ہے اس واسطے اور کم کرنا ہے سستیاں نہیں کرنی پکی گل ہے جو حکم آوے سعد بھائی دا اسی سارے انہوں نے حکم تے لبیک انشاءاللہ اور وارڈ لیول تک گلی گلی تک اس طرح جناب اعلیٰ تنظیم نو منظم کرو کہ لوگوں کو پتہ لگے محمد عربی دے فقیر جانا دے سکتے ہیں ناموں سے رسالت دے پیرے تو پیچھے ہٹ سکتے حالات جیسے مرضی ہو جاؤ تو سیدھا سنائے جاؤ اسی ہوں اپنی جانا دے کے بھی رسول اللہ دی راہ اس تے پہرا دے ہو گئے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نبسی جان دو جان فدا دو جان
ناراض کروں کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقہ باریان محفل نو منتظمین محفل نو شرکائے محفل نو دوما جہانا اپنی برکتاں اور خیر نصیب فرمائے مرد دم تک میں نو تانو حضور دا وفادار رکھے آخر دم تک باوجی نبی شند ہوتے پیرا نیم دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین